क्या मुसीबत है, मुझे समझ नहीं आ रही कि बाबा को अचानक ये बैठे बिठाए पुराने वादे और दोस्तियां कहाँ से याद आ गईं। मैं कोई बकरी हूं क्या जिसे वो अपनी मर्जी से किसी भी खूंटे से बांध देंगे, और वो भी उस खड़ूस और मगरूर जागीरदार अरमान खान ज़ादा के साथ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे जहर दे दो लेकिन उस बंदे के पल्ले मत बांधो। तारा अपने कमरे में शदीद गुस्से में टहल रही थी और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था जब उसने मारिया को देखते हुए झुंझला कर कहा। मारिया जो बेड पर बैठी सुकून से अपने दुपट्टे को पिने लगा रही थी, उसने हंसकर तारा की तरफ देखा और बोली, तुम पागल हो गई हो तारा, इतना खानदानी और अमीर लड़का है और सुना है कि हैंडसम भी बहुत है। लोग तो तरसते हैं ऐसे रिश्तों के लिए, पूरे शहर में उसके नाम का डंका बजता है, और तुम लोग यूं वो बना रही हो जैसे किसी गरीब से रिश्ता हो रहा हो। कम से कम उसकी तस्वीर तो देख लो, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। नताशा जो पास ही सोफे पर बैठी बड़े इन्हिमाक से अपने नाखूनों पर से नेल पॉलिश लगा रही थी, उसने भी मारिया की हाँ में हाँ मिलाई, पर अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाकर कहने लगी, तारा तुम वाकई नाशुक्री हो। अरमान खानजादा पूरे शहर का माना हुआ बिजनेसमैन है, बड़े चर्चे सुने हैं मैंने उसके रोब के। उसके आगे पीछे दर्जनों नौकर घूमते हैं और लड़कियां तो उस पर जान छिड़कती हैं। अगर तुम्हें इतनी ही चिढ़ है तो ये रिश्ता मुझे दे दो, मैं तो आंखें बंद करके हाँ कर दूंगी। मुझे तो वैसे भी ऐसी शहाना जिंदगी बहुत पसंद, तुम तो खामखाही नखरे दिखा रहे हो। नताशा ने मजाक के लहजे में कहा तो तारा मुंह बनाकर इंतहाई बेजारी से कहने लगी, ले लो बहन, तुम ही ले लो ये रिश्ता, तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो तुम ही कर लो उस अक्खड़ इंसान से शादी। मैं तो किसी कीमत पर उस जागीरदार की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम सबको बस उसकी दौलत और चमक धमक नजर आ रही है। मुझे अपना मुस्तकबिल बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। ये जागीरदार किस्म के लोग ना बहुत जालिम और अपनी चलाने वाले होते हैं, खड़ूस किस्म के। औरत को तो ये पैर की जूती समझते हैं। मैं तो एक दिन भी इसके साथ नहीं गुजार सकती। तुम लोगों को बहुत शौक है तो तुम जाकर बैठ जाओ उसके साथ। मुझे तो उसका नाम सुनकर ही उलझन हो रही है। मारिया ने कहकहा लगाया और बोली, देख लेना तारा, एक दिन तुम उसी अरमान खानजादा के गुन गाती फिरोगी और उस वक्त हमें बोलोगी, मेरे उनको कुछ मत कहो, मेरे वो तो बहुत अच्छे हैं। खैर, मजाक से हटकर वो जितना सख्त बाहर से दिखता है, क्या पता अंदर से उतना ही नर्म और मोहब्बत करने वाला हो। और वैसे भी सुना है वो बहुत पढ़ा लिखा और मॉडर्न है। तुम बस अपने दिमाग से ये जागीरदानों वाला फतूर निकाल दो। तारा ने बेड से कुशन उठाकर मारिया की तरफ फेंका और बोली, मॉडर्न की बच्ची, तुम सब मेरी दुश्मन हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरा दिमाग तो वैसे ही खराब हो रहा है, ऊपर से तुम दोनों मुझे और गुस्सा दिला रही हो। बात अभी चल ही रही थी कि फौजिया बेगम तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई और लड़कियों के कहकहे सुनकर उनका पारा मजीद हाई हो गया। वो गुस्से से बोली, सारा घर यहाँ मेहमानों से भरा पड़ा है, लड़के वाले किसी भी वक्त आते होंगे, मेहमान सर पर हैं और ड्राइंग रूम का ये हाल है कि कोई चीज अपनी जगह पर नहीं, और तुम लड़कियां यहाँ बैठकर दांत निकाल रही हो। तारा जल्दी से उठो और जाकर देखो लॉन में सब इंतजाम ठीक हैं या नहीं, और तुमने अभी तक कपड़े भी तब्दील नहीं किए। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, जल्दी करो जाकर बाहर के काम देखो। तारा ने अपनी माँ को गुस्से और बेबसी से देखा और पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसे अपने बाबा चौधरी आफाक पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था, जो अपनी पुरानी दोस्ती और किसी बचपन के वादे की आड़ में उसकी जिंदगी का सौदा कर रहे थे। वो बड़बड़ाती हुई लॉन की तरफ चली गई, जहां का माहौल अंदर की गहमा गहमी की निस्बत काफी पुरसुकून था और ठंडी हवाएं चल रही थी। लॉन में पहुंचकर तारा की नजर एक लंबे चौड़े और इंतहाई वजी शख्स पर पड़ी, जो ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस बड़ी शान से खड़ा कॉफी का मग हाथ में थामे लॉन के चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। उसकी चौड़ी छाती और चेहरे पर मौजूद एक खास किस्म का रूप देखकर तारा एक पल के लिए ठिठकी। उसे लगा ये यकीनन अरमान खानजादा का कोई सेक्रेटरी या बॉडीगार्ड होगा, क्योंकि उसने अरमान को कभी देखा नहीं था और उसे लगता था कि अरमान जैसे जागीरदार शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहन कर निकलते हैं। वो सीधे उसके पास गई और बगैर कोई तमहीद बांधे इस सूटेड बूटेड हैंडसम लड़के को देखते हुए तेजी से बोली, सुनो, तुम अरमान खानजादा के बॉडीगार्ड हो? मुकाबिल के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरानी उभरी। उसने अपनी गहरी स्याह आंखों से तारा के चेहरे को बगौर देखा, जो गुस्से और बचपने से तमतमा रहा था। फिर वो अपनी मुस्कान दबाकर इंतहाई पुरसुकून और रोबदार लहजे में बोला, ऐसा ही समझ ले मैडम, फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? तारा ने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर अपने दुपट्टे में छुपा पैसों का एक मोटा बंडल निकाला और उससे खुद को हवा देते हुए एक शोख अदा से बोली, अगर तुम मुझे उस लफंगे के सारे काले कारनामे बता दो ताकि मेरी उससे शादी रुक जाए तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। मुझे पता है वो जागीरदार बहुत ही बिगड़ा हुआ अय्याश
اور مغرور قسم کا انسان ہوگا۔ ظاہر ہے تم تو اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہو، تمہیں تو اس کے سارے راز پتا ہوں گے، بس تم نے سب کے سامنے وہ راز اگلنے ہیں، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی کتنی گرل فرینڈز ہیں اور وہ کتنا غصے والا ہے۔ ارمان نے اس معصومانہ اور بے وقوفانہ بات پر اپنی ہنسی وہ مشکل کنٹرول کی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے مل رہا تھا جو اسے ہی اس کے خلاف رشوت دے رہی تھی۔ اس نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر اپنی کافی کا مگ دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور بڑے ہی اطمینان سے بولا، میڈم آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ارمان سر تو بڑے ہی شریف آدمی ہے، وہ تو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ان کی تو ساری زندگی بس کام اور بزنس میں ہی گزری ہے، اور غصہ تو انہیں بالکل نہیں آتا، وہ تو بہت ہی سلجھے ہوئے اور نرم مزاج انسان ہے۔ تارا یہ سن کر بری طرح سے بھنا گئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی پیسوں کی گٹی کو زور سے چٹک کر غصے سے بولی، شریف اور وہ بھی جاگیردار، مائی فٹ، تمہیں پیسے سچ بولنے کے ملیں گے، اپنے باس کی جھوٹی تعریفوں کے نہیں۔ اگر تم میری مدد کرو گے نا تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ پیسے دوں گی، تم مجھ سے ڈبل پیسے لے لو، لیکن خدا کے لیے اس کا کوئی ایسا راز مجھے بتاؤ کہ میرے بابا ہی شادی کینسل کر دیں، میں اس اکڑ اور جاہل انسان سے شادی نہیں کر سکتے، میری زندگی عذاب ہو جائے گی، تم پلیز سمجھنے کی کوشش کرو نا، تم ایک معصوم لڑکی کی جان بچا رہے ہو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ ارمان نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا تاکہ اس کی ہنسی نہ نکل جائے اور پھر بڑی متانت سے بولا، میڈم میں اپنے باس کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں، وہ تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے، میں غریب آدمی ہوں، میرا گزارا کیسے ہوگا، ویسے بھی ارمان سر میں ایسی کوئی برائی ہے ہی نہیں جو میں آپ کو بتاؤں، وہ تو بہت ہی پرفیکٹ انسان ہے۔ تارا نے جھنجھلا کر پیسوں کی گٹی اس کے سینے پر مارنے کے انداز میں رکھی اور بولی، تم بہت ڈرپوک، تم جیسے باڈی گارڈز بس پیسوں کے غلام ہوتے ہیں، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی نا کہ تمہیں نوکری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تم بس ایک بار میرے بابا کے سامنے جا کر کہہ دو کہ ارمان شراب پیتا ہے یا اس کی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہے، بس اتنی سی بات اور تمہاری لائف سیٹ ہو جائے گی، بولو کیا کہتے ہو؟ ارمان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور تارا کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ایک پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میڈم آپ اتنا کیوں ڈر رہی ہیں؟ کیا پتا وہ جاگیردار آپ کو ملکہ بنا کر رکھے اور آپ اس کی دیوانی ہو جائیں۔ تارا نے غصے سے پاؤں پٹخا اور بولی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اور اس خڑوس کی دیوانی؟ کبھی نہیں، ایسا خواب میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تم میری مدد کر رہے ہو یا نہیں؟ بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو، ورنہ میں کسی اور سے بات کروں گی۔ اس سے پہلے کہ مقابل اس کی اس احمقانہ پیشکش کا کوئی مزید جواب دیتا، چودھری آفاق مسکراتے ہوئے وہاں آ گئے اور اس شخص کے کاندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر خوش دلی سے بولے، ارے بیٹا تم آ گئے، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں اتنے سالوں کے بعد دیکھ کر۔ 8ویں کلاس میں تھے تم جب میں نے تمہیں آخری دفعہ دیکھا تھا، اس کے بعد تو بس تصویروں میں ہی دیکھا، ماں باپ کے انتقال کے بعد تم پڑھنے باہر چلے گئے، لیکن آج تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے دوست کی یاد آ گئی، تم تو ہو بہو اپنے والد جیسے دکھتے ہو بیٹا۔ تارا یہ سب سن کر شدید کنفیوز ہو رہی تھی، وہ کبھی اپنے باپ کو دیکھتی تو کبھی اس ہینڈسم باڈی گارڈ کو جسے اس کا باپ اتنے پیار سے گلے لگا رہا تھا۔ ارمان نے ایک نظر تارا کے اڑے ہوئے رنگ پر ڈالی، پھر بڑی تمکنت اور احترام سے چودھری آفاق کو جواب دیا، جی انکل، بس امی ابو کے ایکسیڈنٹ کے بعد مجھ سے یہاں رہا ہی نہیں گیا، وہ صدمہ ہی اتنا بڑا تھا، یہاں رہتا تو میں کبھی بھول ہی نہیں پاتا سب کچھ، لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں اور اپنی زمینیں اور بزنس سب کچھ خود سنبھال رہا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، ایسا لگا جیسے میرے والد میرے سامنے کھڑے ہوں۔ چودھری آفاق نے مسکراتے ہوئے پھر تارا کی طرف اشارہ کیا اور فخر سے بولے، تارا گڑیا، یہ ارمان خانزادہ ہیں، تمہارے ہونے والے شوہر، اور ارمان بیٹا یہ میری بیٹی تارا ہے۔ تارا کے سر پر گویا آسمان ٹوٹا تھا، اس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے ہاتھ سے پیسوں کی گڈی پھسل کر گھاس پر گر گئی اور وہ بت بنی کھڑے کے کھڑے رہ گئی، اس کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا، اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا کہ وہ جس شخص کو اتنی دیر سے لفنگا اور کھڑوس کہہ رہی تھی اور جسے رشوت دے رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ارمان خانزادہ تھا، جبکہ ارمان مزے سے بت بنی تارا کو دیکھ کر ایک قاتل اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں تارا کے لیے ایک واضح چیلنج اور شرارت تھی۔ وہ چودھری صاحب کے ساتھ بڑی شان سے ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا، لیکن جاتے جاتے اس نے مڑ کر تارا کو اس انداز سے دیکھا کہ تارا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ شرمندگی اور غصے سے کانپ رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے اور کہاں چھپ جائے۔ تارا کو بھی مروتاً اندر بلایا گیا، وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی جہاں چائے کا دور چل رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد اور مہمان موجود تھے اور ماحول میں خوشگوار سی چہچہاہٹ تھی
ارمان صوفے پر انتہائی روب اور تمکنت سے بیٹھا، چائے کا کپ لبوں سے لگائے کنکھیوں سے تارا کو دیکھ رہا تھا، جو شرمندگی اور غصے سے نظریں چرا رہی تھی اور ایک کونے میں صوفے پر دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جس شخص کو رشوت دے رہی تھی وہی اس کا ہونے والا شوہر نکلا، یہ سوچ کر ہی تارا کا خون کھول رہا تھا۔ چودھری آفاق بڑی جذباتی آواز میں فوزیہ بیگم اور باقی سب کو مخاطب کرتے ہوئے بتا رہے تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ ارمان کے والد سکندر خان زادہ میرے کتنے جگری دوست تھے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ساتھ تھا، اور ہم نے بچپن میں ہی تارا اور ارمان کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو زبان دی تھی کہ تارا ان کی بہو بنے گی، اور سکندر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ ارمان اور تارا کی جوڑی دنیا کی بہترین جوڑی ہوگی۔ بدقسمتی سے سکندر اور اس کی بیگم ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہم سے بچھڑ گئے اور ارمان اکیلا رہ گیا۔ اس صدمے میں باہر چلا گیا تھا، لیکن میں نے اپنا وعدہ کبھی نہیں بھلایا، اور آج جب ارمان واپس آ گیا ہے تو میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ یہ میرے دوست کی آخری نشانی ہے اور میں اس رشتے کو ہر حال میں نبھاؤں گا۔ سب لوگ چودھری صاحب کی بات سن کر جذباتی ہو گئے اور انہیں دعائیں دینے لگے۔ ارمان نے جان بوجھ کر چائے کا کپ میز پر رکھا اور چودھری صاحب سے مخاطب ہو کر بآواز بلند بڑے پر اعتماد اور سنجیدہ لہجے میں کہا، انکل میں آپ کے ان جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور مجھے یہ رشتہ تہہ دل سے قبول ہے۔ ویسے بھی تارا ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایک بہت اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوں گی، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری شریک حیات کے لیے تارا کا انتخاب کیا۔ ارمان نے لفظ سمجھدار پر جان بوجھ کر زور دیا اور اس کی نظریں تارا پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ سنتے ہی تارا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ غصے سے دانت پیس رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارمان لفظ سمجھدار پر جان بوجھ کر زور دے رہا ہے اور اس پر طنز کر رہا ہے کہ کس طرح وہ باہر کھڑی اسے رشوت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمان نے سب کی نظریں بچا کر اسے ایک دلکش آنکھ ماری اور پھر وہ ایک پوری شان و شوقت اور دبدبے کے ساتھ چودھری صاحب سے شادی کی تاریخ اگلے مہینے کی طے کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا، جبکہ تارا صوفے پر بیٹھی غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہ گئی اور اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اٹھ کر اس ارمان خان زادہ کا سر پھاڑ دے۔ ارمان کے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہی تارا نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو، لیکن اس کے اندر کا غصہ اور چڑچڑاپن اپنے عروج پر تھا۔ وہ تصور ہی تصور میں اس کے لمبے چوڑے سوٹڈ بوٹڈ انسان کو گلا دبا کر مار رہی تھی، جس نے آج اس کی اتنی بڑی بے عزتی کی تھی اور اسے ایک بیوقوف ثابت کیا تھا۔ وہ اپنی کزنز کے سامنے خود کو بہت چالاک سمجھتی تھی، لیکن آج اس جاگیردار نے اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ ارمان کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز باہر سے آئی اور وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے تارا کے دل و دماغ میں ایک ایسی آگ لگا گیا تھا جسے بجھانا اب کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ بابا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ دیکھنے میں اتنا اکڑو اور مغرور انسان ہے، اور آپ نے میری مرضی پوچھے بغیر ہی ہاں کر دی۔ میں کسی صورت اس جاگیردار کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی، آپ پلیز ابھی جا کر اسے منع کریں۔ ارمان کے جاتے ہی تارا نے ڈرائنگ روم میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور روتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تارا بیٹا تم ابھی بچی ہو، تمہیں دنیا کا نہیں پتا۔ ارمان ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور خاندانی لڑکا ہے، وہ تمہارے لیے ایک بہترین شوہر ثابت ہوگا، اور میں اپنی زبان دے چکا ہوں، اب میں اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ خاندانی لوگوں کی زبان ہی ان کا سب کچھ ہوتی ہے، تم بس خاموشی سے شادی کی تیاری کرو۔ چودھری آفاق نے اسے پیار سے لیکن سختی سے سمجھایا، میں کوئی تیاری نہیں کروں گی، میں بھوک ہڑتال کر رہی ہوں، جب تک یہ شادی منسوخ نہیں ہوگی میں ایک دانہ بھی نہیں کھاؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، آپ کو میری لاش اٹھانی پڑے گی۔ تارا نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے زور سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اگلے 2 دن تک گھر میں تارا کی بھوک ہڑتال کا ڈرامہ چلتا رہا۔ وہ کمرے میں بند رہتی اور کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، لیکن چودھری آفاق اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ اسی دوران ارمان اپنی اور تارا کی شادی کے انتظامات خود ہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ہر چیز پرفیکٹ چاہتا تھا۔ وہ حلیمہ بھی کو ساتھ لے کر شادی کے کچھ کپڑے اور شگن کے زیورات دینے چودھری ہاؤس آیا تو فوزیہ بیگم نے تارا کو بھی زبردستی لاؤنج میں بھیج دیا۔ تارا کا منہ غصے سے سوجا ہوا تھا اور مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ تھوڑی سی نڈھال بھی لگ رہی تھی۔ ارمان نے گہری نظر اس کے لٹکے ہوئے چہرے پر ڈالی اور اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر بولا، کیا بات ہے تارا، ایسا لگ رہا ہے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کہیں مجھ سے شادی کی خوشی میں ڈائٹنگ تو نہیں چل رہی؟ ویسے آپ کو ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں، آپ تو پہلے ہی کافی اسمارٹ ہیں۔ تارا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور دانت پیستے ہوئے دھیمی لیکن وسیلی آواز میں بولی، خوشی، اور وہ بھی آپ جیسے کھڑوس انسان سے شادی کی؟ آپ کو زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی نا ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور بڑے ہی اطمینان سے بولا، کمال ہے، ویسے مجھ جیسا ہینڈسم اور شریف لڑکا تو قسمت والوں کو ملتا ہے، آپ تو خواہ مخواہ اپنی جان عذاب میں ڈال رہی ہیں۔
कुछ खा पी लें वरना शादी वाले दिन आपको स्ट्रेचर पर लेकर जाना पड़ेगा। शरीफ, आप और शरीफ, आप तो एक नंबर के चालाक इंसान हैं, जिसने मेरे बाबा को अपनी बातों में फंसा लिया। तारा ने तब कर जवाब दिया तो हलीमा भी जो पास ही बैठी थी मुस्कुरा दी और बोली, अरे नहीं बेटा, मेरा अरमान तो बहुत ही सच्चा और खरा है। तुम जब हवेली आओगी तो खुद जान जाओगी कि कितना ख्याल रखने वाला बच्चा है। मैं तो इसकी हवेली की तरफ मुंह भी न करूं, मुझे नहीं जाना इसके साथ। तारा धीमी सी आवाज में बड़बड़ाई और वहां से उठकर चली गई, जबकि अरमान उसकी इस बच्चेगाना हरकत पर हंसता रहा। खैर शादी के फंक्शंस शुरू हो गए। मायूं के दिन तारा पीले जोड़े में बैठी मुंह बसोड़ रही थी जब अरमान मेहमानों के साथ वहां आया। वो जानबूझकर तारा के करीब वाली कुर्सी पर बैठ गया। तारा ने मौका पाते उसे ताना दिया, ये जो तुम अब चौड़े होकर घूम रहे हो ना, याद रखना मैं आपकी जिंदगी अजाब बना दूंगी। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती तो आप क्यों उससे शादी करना चाहते हैं? अरमान ने मुस्कुराते उसके कान के करीब झुककर कहा, मुझे अजाब सहने का बहुत शौक है मैडम, आप बस तैयार रहें मेरे घर पर राज करने के लिए। वैसे इस पीले जोड़े में आप बिल्कुल गुस्से वाली पीली टैक्सी लग रही हैं। तारा ने छींक कर और गुस्से से उसे दूर धकेला। आप अपना कॉम्प्लीमेंट अपने पास रखें और जितना हो सकता है ना मुझसे दूर रहें। तारा ने दांत पीसते मेहंदी वाले दिन भी तारा ने उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अरमान हर जगह उसके सामने आ जाता। अच्छी लग रही हो वैसे, ये रंग तुम पर जच तो रहा है, खास तौर पर वो जो मेरे नाम का पहला हर्फ तुम्हारे हाथ पर लिखा है। अरमान ने उसके हाथ पर लगी मेहंदी देखते हुए छेड़ा, आपसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने कोई शौक से नहीं लगवाई ये मेहंदी, दिल तो कर रहा है मेहंदी वाले हाथ उसके कपड़ों पर मल दूं सारे। तारा ने मुंह फेरते बड़बड़ा कर कहा, कोई बात नहीं, शौक से ना सही, लेकिन नाम तो मेरा ही लिखा है ना इस मेहंदी में, फिलहाल तो तुम मेरी दुल्हन लग रही हो। अरमान ने आंख मारी तो तारा गुस्से से पैर पटकती वहां से चली गई और अरमान बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। निकाह के बोल पढ़ाए गए। तारा ने रोते धोते अपनी कजन्स के धक्के खाने के बाद बमुश्किल रुहासी आवाज में कबूल है कहा। रुखसती के वक्त तारा अपने बाबा के गले लगकर इतना रोई कि सबकी आंखें नम हो गईं। बाबा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मुझे जालिम के हवाले कर दिया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, आपने मुझे घर से निकाल दिया। तारा हिचकियों के दरमियान बोली। चौधरी आफाक ने उसका माथा चूमा और नम आंखों से बोले, पागल लड़की, वो जालिम नहीं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हर बेटी को एक दिन अपना घर तो छोड़ना पड़ता है ना। जाओ, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। गाड़ी में बैठते हुए भी तारा रोती रही और उसकी हिचकियां बंद ही नहीं हो रही थी। अरमान ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ देर बाद उसे टिश्यू पेपर का डब्बा देते हुए बड़े मजे से कहा, तारा बेगम, इतना मत रोए वरना तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी दुल्हन सुहागरात को चुड़ैल लगे। वैसे भी गाड़ी का एसी फुल है, आप खामखा सैलाब लाने की कोशिश कर रही हैं। तारा ने गुस्से से टिश्यू पेपर का डब्बा सीट पर पटखार बोली, आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दें, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं सारी जिंदगी रोती रहूंगी, आपको इससे क्या। अरमान ने टिश्यू पेपर का डब्बा वापस डैशबोर्ड पर रखा और हंसते हुए बोला, मुझे कोई तकलीफ नहीं, बस गाड़ी की सीटें गीली हो जाएंगी, इसकी फिक्र थी, बाकी आप शौक से रहो। आप रोते हुए और भी मजाहिया लगती हैं वैसे। रुखसत होकर वो खानजादा हवेली पहुंची। सुहागरात को जब अरमान कमरे में आया तो उसने देखा कि तारा बेड से अपना तकिया उठाकर सोफे पर रखा हुआ है और खुद सीने पर हाथ बांधे कमरे के बीचों बीच एक जंगजू की तरह खड़ी है। ये क्या हो रहा है बेगम साहिबा, ये तकिया सोफे पर क्यों रखा है? अरमान ने हैरत से पूछा तो तारा ने एक कदम आगे बढ़कर बड़े ही रोब और गुस्से से ऐलान किया, देखें मिस्टर अरमान, ये शादी जबरदस्ती की है ना आपने, मेरे करीब नहीं आ सकते आप और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना। मैं चौधरी आफाक की बेटी, किसी के आगे झुकना नहीं सीखा मैंने। तो अरमान ने एक जोरदार कहका लगाया जो पूरे कमरे में गूंजा। उसने अपना कोट उतारा और उसे कुर्सी पर फेंका और इंतहाई बेनियाजी से अपनी टाई ढीली करते हुए बोला, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, देखो ये बेड और ये कमरा तो मेरा है, तुम्हें अगर मेरे पास नहीं आना तो तुम शौक से सोफे पर सो सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। तारा की अनक को शदीद ठेस पहुंची। उसे लगा था अरमान उसकी मिन्नतें करेगा, उसे मनाएगा या गुस्सा करेगा, लेकिन उसकी बेनियाजी ने तारा को जलाकर राख कर दिया। मैं बिल्कुल सही सोचती थी आपके बारे में, आप कितने खुदगर्ज इंसान हैं, जरा भी ख्याल नहीं कि एक लड़की सोफे पर सोएगी और आप इतने बड़े बेड पर अकेले मजे करोगे। तारा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। अरमान मजे से बेड पर लेटा और कंबल ओढ़ते हुए बोला, भाई तुमने खुद ऐलाने जंग किया है तो भुग तो, शब्बा खैर, ख्वाब में मुझे मत देखना। तारा ने गुस्से से पैर पटका और जाकर सोफे पर लेट गई। सारी रात अरमान को कोसती रही। अगली सुबह तारा की आंख खुली तो उसकी गर्दन सोफे पर टेढ़ी सोने की वजह से अकड़ चुकी थी। उसने बेड की तरफ देखा तो अरमान वहां नहीं था।
वो बड़बड़ाती हुई उठी। कैसा पत्थर दिल और जालिम इंसान है, खुद मजे से नरम बिस्तर पर सोया रहा और मुझे सख्त सोफे पर छोड़ दिया। मेरी तो पूरी कमर में दर्द हो रहा है। वो कमरे से बाहर निकली तो उसे अंदाजा हुआ कि रात को उसने ध्यान नहीं दिया। ये गांव की हवेली नहीं थी, बल्कि शहर के बीचों बीच बनी एक शानदार और जदीद हवेली थी। कीमती फानूस, शानदार फर्नीचर, शीशे का काम और चमकते हुए मार्बल के फर्श तारा को एक पल के लिए मबहूत कर दिया था। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था और हलीमा भी नौकरों को हिदायत दे रही थी। आ जाओ मेरी बच्ची, कैसी नींद आई तुम्हें? हलीमा बी ने तारा को देखते ही प्यार से उसका माथा चूमा। हलीमा बी मुस्कुरा दी और उसके बाल संवारते हुए बोली, बेटा अरमान ऊपर से थोड़ा सख्त लगता है लेकिन दिल का बहुत नर्म है। तारा कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसी वक्त अरमान जॉगिंग सूट पहने पसीने में शराबूर अंदर दाखिल हुआ। अरे वाह, बड़ी जल्दी गई, मैं आपके लिए नहीं उठी, मुझे भूख लग रही थी। तारा ने नाश्ते की प्लेट अपनी तरफ खिसकाते हुए फौरन जवाब दिया। अरमान हंसा और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। हलीमा भी, आज नाश्ते में क्या है? जरा जल्दी दें, मुझे वलीमे की तैयारियों के लिए भी जाना है, बहुत से काम बाकी हैं। अरमान ने पराठा लेते हुए कहा और मजे से नाश्ता करने लगा, जैसे उसे तारा की किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तारा को उसकी खामोशी और चेहरे पर फैली एक पुरस्रार सी मतानत अंदर तक उलझा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स आखिर चाहता क्या है। एक तरफ जबरदस्ती शादी कर ली, दूसरी तरफ इतना लापरवाह और सर्द मेहर बनकर दिखा रहा है। शाम को वलीमे की तकरीब के लिए तारा सुर्ख जोड़े में सजी संवरी आईने के सामने खड़ी थी। जब अरमान कमरे में दाखिल हुआ, वो ब्लैक सूट में बला का हसीन लग रहा था। उसकी चौड़ी छाती और रोबदार शख्सियत किसी को भी मरूब करने के लिए काफी थी। अरमान ने आईने में तारा का अक्स देखा और अपने कोट के बटन बंद करते हुए धीमी सी सीटी बजाई। मानना पड़ेगा मैडम, बॉडीगार्ड आप इस गुस्से वाले रूप में भी कमाल लग रही। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि आपको बाहर मेहमानों के सामने लेकर जाऊं। तारा ने उसे घूरा और मुड़कर तुर्श लहजे में बोली, आप प्लीज मुझसे दूर रहें और ये फजूल की तारीफें अपने ही पास रखें। मुझे आपकी इन बातों में ना कोई दिलचस्पी नहीं है। अरमान ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा और फिर आम लहजे में बोला, तुम इतना चिढ़ती क्यों हो तारा? बीवी हो मेरी, कोई गैर नहीं जो तारीफ भी नहीं कर सकूं। तारा ने मुंह फेर लिया। आपको जो समझना है समझे, मैं तो मजबूरी में ये सब कर रही हूँ। वलीमे का फंक्शन भी बस एक रवायती सी कार्रवाई था। तारा स्टेज पर बुत बनी बैठी रही और अरमान मेहमानों के साथ मिलता रहा, लेकिन उसकी नजरें बार बार तारा के तमतमाते हुए चेहरे का तवाफ कर रही थी, जिसे तारा जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। घर वापस आकर भी उनके दरमियान एक सर्द जंग जारी रही। अरमान सुबह सवेरे ऑफिस या अपनी जमीनों पर चला जाता, रात गए वापस आता। तारा सारा दिन इस बड़ी सी हवेली में हलीमा भी के साथ अकेली बोर होती रहती। हलीमा भी उसे लाख समझाती कि बेटा मर्दों के 100 काम होते हैं, तुम खुद उसके करीब जाने की कोशिश करो ना। वो बाहर से जितना सख्त है अंदर से उतना ही नरम है। लेकिन तारा की अना उसे कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि तारा की तन्हाई का फायदा उठाते हुए कहानी में एक नया मोड़ आया। जब नताशा ने लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन उसे हॉस्टल में सीट नहीं मिल सकी। फौरन बेगम ने तारा को फोन करके परेशानी का इजहार किया तो तारा, जो पहले ही हवेली की खामोशी और अपनी तन्हाई से तंग आ चुकी थी, उसने फौरन नताशा को अपने पास हवेली बुलाने का फैसला कर लिया। उसने रात को खाने की मेज पर अरमान से जिक्र किया तो उसने बड़ी संजीदगी और मुख्तसर अल्फाज में इजाजत दे दी। ठीक है तारा, तुम्हारा घर है, तुम जिसे चाहो यहाँ बुला सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। अगले ही दिन नताशा अपने सामान के साथ खामजादा हवेली पहुंच गई, लेकिन हवेली के मरकजी दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें हैरत और शदीद हसद से खुली की खुली रह गईं। पोर्च में खड़ी महंगी तरीन गाड़ियां, ड्राइंग रूम के कीमती फानूस और दर्जनों मुलाजमीन जो हाथ बांधे खड़े थे, ये सब देखकर नताशा के दिल में एक अजीब सी जलन पैदा हुई। तारा, ये सब अरमान भाई का है? उसने ड्राइंग रूम के मखमली सोफे पर बैठते हुए हैरत से पूछा। हाँ, बस इसी चीज का तो गुरूर है उन्हें, बड़े आए जागीरदार। तारा ने बेजारी से जवाब दिया और मुलाजिम को जूस लाने का इशारा किया। शाम को जब अरमान घर आया तो उसके वजीह शख्सियत और जागीरदाराना रूप देखकर नताशा अंदर तक मुतासिर हुई। अस्सलाम वालेकुम अरमान भाई, कैसे हैं आप? नताशा ने बड़ी मिठास से पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? अरमान ने मुरव्वतन उसका हाल चाल पूछा और अपने कमरे में चला गया। लेकिन नताशा की तेज नजरों ने फौरन भांप लिया कि अरमान और तारा के दरमियान कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तारा ने अरमान को देखते ही मुंह फेर लिया और अरमान ने भी उससे कोई खास बात नहीं की थी, और यही वो कमजोरी थी जिसका नताशा ने फायदा उठाने का इरादा कर लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ नताशा ने तारा के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। अरमान अक्सर रात को लेट कर आता था बिजनेस की मसरूफियात की वजह से। एक रात तारा और नताशा लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब अरमान घर आया।
थकावट से चोर सीधा अपने कमरे में चला गया। नताशा ने तारा के कांधे पर हाथ रखा। तारा, ये अरमान भाई इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? तारा ने कांधे उचकाए और बेदिली से बोली, बिजनेस का कोई काम होगा, मुझे क्या, वो मुझसे पूछ कर थोड़ी जाते हैं। नताशा ने गहरी सांस ली और हमदर्दी दिखाते हुए बोली, तुम ठीक ही कहती थी तारा, ये अमीर जागीरदार अजीब ही मिजाज के लोग होते हैं। मुझे तो लगता है इनका कहीं बाहर चक्कर वगैरह भी होगा। इतना अरसा बाहर मुल्क रहे हैं, क्या पता क्या क्या करते रहे हों, और अब भी उनके पास लड़कियों की क्या ही कमी है। तुम इतनी मासूम हो तारा, तुम्हें इन मर्दों की चालाकियों का नहीं पता। रात के इस पहर कौन से बिजनेस होते हैं? तारा, जो पहले ही अरमान की खामोशी और सर्द मोहरी से चिड़ी हुई थी, नताशा की ये बातें सुनकर उसके दिल में शकूक व शुबहात ने पक्के डेरे डाल लिए। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा और नताशा हर रोज कोई न कोई ऐसी बात करती जिससे तारा और अरमान के दरमियान गलतफहमियां बढ़ती जाती। अगर कभी अरमान तारा के करीब आने की कोशिश करता या उससे नॉर्मल बात करना चाहता तो तारा उसे खरी खरी सुना देती। एक शाम अरमान जल्दी घर आ गया और उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा था। तारा, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम कल कह रही थी ना तुम्हारी घड़ी खराब हो गई है। अरमान ने वो डब्बा तारा की तरफ बढ़ाया तो तारा ने नताशा की भरी हुई बातों के जेरे असर इस डब्बे को हाथ तक नहीं लगाया और इंतहाई हकारत से बोली, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं आपकी इन झूठी तसल्लियों और तोहफों में आने वाली नहीं। मुझे पता है कि आप मुझसे नजरें चुराकर बाहर क्या करते फिरते हैं। अरमान मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम संजीदा और सख्त हो गया। उसने घड़ी वाला डब्बा मेज पर रखा और तारा की आंखों में देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बाहर क्या करता फिरता हूँ? साफ साफ बात करो, मैं पहेलियां नहीं बुझवाता। तारा ने तंजिया हंसी हंसी, आपको खुद पता है कि आप रातों को कहाँ होते हैं। मुझे सब पता चल गया है आपके जागीरदारों वाले शौकों के बारे में, इसीलिए मुझ पर यह शराफत का लिबादा मत ओढ़ें। अरमान ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और बेबसी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तारा, तुम अपने इस शक और जिद की वजह से अपना ही घर बर्बाद कर लोगी। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले कुछ सोच लिया करो कि तुम क्या कह रही हो। अरमान गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया, जिससे तारा को और भी यकीन हो गया कि वो चोर है और नताशा बिल्कुल सच कहती है, वरना वो सफाई जरूर पेश करता, इससे बहस करता। नताशा ने जब देखा कि तारा अरमान से मुकम्मल तौर पर बदगुमान हो चुकी है और उनके दरमियान बात तलाक तक पहुंचने वाली है, तो उसने अपना आखिरी वार करने का फैसला किया। एक दोपहर जब हलीमा भी अपने कमरे में आराम कर रही थी और अरमान अपनी जमीनों के मामलात देखने शहर से बाहर गया हुआ था, नताशा ने तारा को अपने पास बिठाया और बड़ी ही हमदर्दी से उसके हाथ पकड़ कर बोली, तारा, मैं अब तुम्हें मजीद इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। तुम रोज रोती हो और अरमान भाई को तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। मेरे एक जानने वाले वकील हैं जो बड़ी आसानी से खुला के पेपर तैयार करवा सकते हैं। वो बहुत काबिल हैं और अरमान भाई को कानों कान खबर भी नहीं होगी। बस तुम्हें दस्तखत करने के लिए शहर के दूसरे किनारे वाक़ उनके ऑफिस जाना होगा और तुम हमेशा के लिए इस आजाब से आज़ाद हो जाओगी। तारा जिस वक्त शदीद गुस्से और जहनी दबाव में थी, उसने बगैर सोचे समझे हामी भर ली। उसे लगा यही एक रास्ता है इस घुटन से निकलने का और अरमान खानजादा के गुरूर को तोड़ने का। नताशा ने जानबूझकर उसे शहर का एक ऐसा रास्ता बताया जो बहुत ज्यादा सुनसान और खतरनाक था, और दूसरी तरफ उसने अपने यूनिवर्सिटी के कुछ आवारा लड़कों को भी इन्फॉर्म कर दिया जिनसे उसकी जान पहचान थी। उसने उन्हें तारा की गाड़ी का नंबर बताकर कहा कि इसे रास्ते में रोककर थोड़ा डराना है ताकि बात तारा की इज्जत पर आ जाए और अरमान इस रुसवाई के डर से उसे खुद ही छोड़ दे। तारा ने किसी को बताए बगैर हवेली की एक गाड़ी निकाली और नताशा के बताई हुई लोकेशन की तरफ चल पड़ी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो किस अंधे कुएं में छलांग लगाने जा रही है। शहर का शोरगुल पीछे रह गया था और रास्ता रफ्ता रफ्ता वीरान होता जा रहा था। तारा का दिल एक अजीब से खौफ से धड़कने लगा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां और दरख्त थे और दूर दूर तक कोई आबादी या दुकान नजर नहीं आ रही थी। अभी वो सोच ही रही थी कि नताशा ने उसे ये कैसा रास्ता बता दिया और क्या उसे वापस मुड़ जाना चाहिए कि अचानक गाड़ी का एक टायर जोरदार आवाज के साथ फटा और गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी में जाकर धंसी। तारा का सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया और वो खौफ से चीख पड़ी। उसने जल्दी से खुद को संभाला और कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही 3-4 मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर चुके थे। इन पर बैठे हुए लड़कों की शक्लें और हुलिया बता रहा था कि वो कोई आवारा गुंडे हैं। उन्होंने गाड़ी के शीशे पर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया, गलीज इशारे करने लगे। तारा खौफ से कांपती हुई गाड़ी की सीट पर सिमट गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे सख्त शिद्दत से अपने बाबा और अरमान का ख्याल आया, लेकिन वो जानती थी कि इस वीराने में कोई उसकी मदद को नहीं आ सकता।
اس نے اپنا فون نکالا تاکہ کسی کو کال کر سکے، لیکن سگنلز بالکل غائب تھے۔ باہر کھڑے غنڈوں میں سے ایک نے بھاری پتھر اٹھایا اور گاڑی کا شیشہ توڑنے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو تارا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور خوف کے مارے زور سے چیخ پڑی۔ اسے لگا جیسے وہ بھاری پتھر اب سیدھا اس کے سر پر لگے گا اور اس کی جان چلی جائے گی، لیکن شیشہ ٹوٹنے کی آواز کے بجائے اسے اچانک گاڑیوں کے ٹائروں کی زوردار اور تیز چیخ سنائی دی۔ ایک کالی پراڈو طوفان کی رفتار سے آئی اور کچے راستوں کی مٹی اڑاتی ہوئی گنڈوں کی موٹر سائیکلوں کے بالکل پاس آ کر پوری طاقت سے رکی۔ تارا نے ڈرتے ڈرتے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ پراڈو کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ارمان خان زادہ کسی بپھرے ہوئے زخمی شیر کی طرح باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرے کی رگیں تن گئی تھیں اور اس کے ماتھے پر ایسا خوفناک غصہ تھا جو تارا نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی کسی انسان کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ دراصل حلیمہ بھی کو کافی دنوں سے نتاشا کی مشکوک حرکتوں پر شک ہو رہا تھا، اور جب انہوں نے تارا کو اچانک حویلی سے غائب پایا تو انہوں نے فوراً ارمان کو فون کر دیا تھا۔ ارمان جو پہلے ہی نتاشا پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے تارا کی گاڑی کا ٹریکر آن کیا اور جان ہتھیلی پر رکھ کر اس ویران لوکیشن تک پہنچ گیا تھا۔ ارمان نے آؤ دیکھا نتاؤ سیدھا اس گنڈے پر چھپٹا جس کے ہاتھ میں گاڑی کا شیشہ توڑنے کے لیے پتھر تھا۔ اس نے گنڈے کے گلے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچا اور پتھر والے ہاتھ کو اتنی زور سے مروڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی کڑک دار آواز تارا کو بند شیشے کے اندر تک واضح سنائی دی۔ ارمان کے اندر کا جاگیردار اور ایک محافظ شوہر پوری طرح سے جاگ چکا تھا۔ وہ اکیلا ہی ان چاروں گنڈوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس کے گھونسے اور لاتے گنڈوں کو مٹی چاٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تارا سکتے کی حالت میں سانس روکے یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ظالم اور کھڑوس سمجھتی تھی۔ وہ آج اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی عزت بچانے کے لیے موت سے لڑ رہا تھا۔ گنڈوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اسی لیے ٹرائی کے دوران ایک گنڈے نے دھوکے سے پیچھے سے وار کیا اور اپنی جیب سے ایک تیز دھار چاقو نکال کر ارمان کی پسلیوں کے بالکل نیچے پوری طاقت سے کھونپ دیا۔ ارمان کے منہ سے تکلیف کی ایک دبی ہوئی سسکی نکلی، لیکن اس نے درد کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور پلٹ کر اس گنڈے کے منہ پر اتنی زوردار لات ماری کہ وہ کئی فٹ دور جا گرا اور اس کا چاقو وہیں مٹی میں گر گیا۔ گنڈے اپنی جان بچا کر موٹر سائیکلیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے، کیونکہ ارمان کا پاگل پن اور خون خوار انداز دیکھ کر انہیں اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ ارمان خون میں لت پت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تارا کی گاڑی کی طرف آیا اور دروازہ کھولا۔ تارا، تم ٹھیک ہو؟ کسی نے تمہیں چھونے کی کوشش تو نہیں کی؟ ارمان کی آواز میں شدید درد تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف تارا کی فکر تھی۔ اس کی سفید شرٹ تیزی سے خون میں سرخ ہو رہی تھی اور وہ کار کے دروازے کا سہارا لے کر کھڑا تھا۔ تارا اسے اس حالت میں دیکھ کر دھاڑے مار کر رو پڑی، فوراً گاڑی سے باہر نکل آئی۔ آپ کو تو اب بہت خون نکل رہا ہے ارمان، آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ تارا کانپتے ہاتھوں سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے آنسو ارمان کے بازو پر گر رہے تھے۔ ارمان نے تکلیف کے باوجود ایک دھیمی اور درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ تارا کے آنسو صاف کیے۔ پاگل لڑکی، اپنی جان کو بچانے کے لیے جان خطرے میں نہیں ڈالتا تو کیا کرتا؟ بس اب رونا بند کرو، جلدی سے پراڈو میں بیٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ ارمان نے اپنے زخم کو دباتے ہوئے اسے سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود بمشکل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی شہر کے اسپتال کی طرف دوڑا دی۔ لیکن اسپتال کے ایمرجنسی تک پہنچتے پہنچتے اس کے جسم سے بہت خون بہہ چکا تھا، اور جیسے ہی گاڑی رکی اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو کر اسٹیئرنگ پر گر گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسوں نے فوراً ارمان کو اسٹریچر پر ڈالا، آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑے، جبکہ تارا کی ساری ضد، انا اور غرور اس بہتے ہوئے خون کے ساتھ ہی کہیں پیچھے مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ وہ اسپتال کی ٹھنڈی راہداری میں دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے ارمان کے خون سے سرخ ہو رہے تھے اور اس کا دل ندامت اور پچھتاوے سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کتنی بے وقوف اور خود غرض ہو گئی تھی۔ وہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور میں اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی ہوں۔ اس نے تو میرے لیے موت کو گلے لگا لیا اور میں اسے تانے دیتی رہی۔ تارا اپنے بال نوچتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ حلیمہ بھی روتی ہوئی ہسپتال پہنچی اور تارا کو زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا،
میں تجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی نا کہ میرا ارمان باہر سے سخت ہے، لیکن اس کا دل بہت نرم ہے، وہ تیرے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے۔ اور دیکھ، آج اس نے یہ ثابت کر دیا۔ اس نے تو تجھے اپنی پلکوں پر بٹھا رکھا ہے اور تم نے ہمیشہ اس کا دل دکھایا ہے۔ حلیمہ بھی کی سچی باتوں نے تارا کے زخموں پر نمک کا کام کیا۔ وہ اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور حلیمہ بھی کے کاندھے پر سر رکھ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک پولیس انسپکٹر تارا کے پاس آیا۔ میڈم، آپ ارمان صاحب کی وائف ہیں؟ ہمیں ارمان صاحب نے پہلے ہی کال کر دی تھی۔ ہم نے ان گنڈوں کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے ارمان صاحب کو زخمی کیا تھا، اور تفتیش کے دوران ایک بہت ہی لرزہ خیز سازش سامنے آئی ہے۔ انسپکٹر نے ایک موبائل فون تارا کے سامنے کیا۔ یہ فون ان گنڈوں کی سرغنہ کا ہے، ذرا آپ یہ وائس نوٹ سنیں تاکہ آپ کو حقیقت کا علم ہو سکے۔ تارا نے کانپتے ہاتھوں سے فون پکڑا اور پلے کا بٹن دبایا تو اندر سے نتاشا کی جانی پہچانی اور مکاری سے بھری ہوئی آواز ابھری۔ دیکھو لڑکو، کام بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ تارا کو اس سنسان راستے پر گھیر لینا اور اسے اتنا ڈرانا اور تنگ کرنا کے بعد اس کی عزت پر آ جائے۔ میں چاہتی ہوں ارمان خان زیادہ اس رسوائی کے ڈر سے اسے خود دھکے مار کر اپنی حویلی سے نکال دیں اور تم لوگوں کو تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ تارا کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جسے اپنا خیر خواہ بہن اور دوست سمجھتی تھی، وہ تو ایک زہریلی ناگن نکلی جس نے اسے ڈسنے اور اس کا گھر اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انسپکٹر نے ایک اور فون تارا کے ہاتھ میں دیا تھا۔ میڈم، یہ ارمان صاحب کا فون ہے جو ہمیں ان کی گاڑی سے ملا ہے۔ ہم نے انویسٹیگیشن کے لیے اسے چیک کیا تو اس میں خاص فولڈر ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیں، شاید آپ کو کچھ اور چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں۔ تارا نے فولڈر کھولا تو اس میں نتاشا کے خلاف کئی ٹھوس ثبوت اور تصاویریں موجود تھیں۔ یعنی ارمان کو تو بہت پہلے سے شک ہو گیا تھا کہ نتاشا تارا کا دماغ خراب کر رہی ہے، اور وہ خاموشی سے نتاشا کی اصلیت سامنے لانے کے لیے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا تاکہ تارا کو اس پر یقین آ سکے اور تارا کا دل نہ ٹوٹے۔ تارا کو اپنی اندھی بے وقوفی اور نتاشا کی غلیظ مکاری پر شدید غصہ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی حویلی جا کر نتاشا کا منہ نوچ لے اور اسے جان سے مار دے جس نے اس کے شوہر سے اسے دور کیا، لیکن اس وقت اس کے لیے ان سب چیزوں سے زیادہ اہم ارمان کی زندگی تھی، جو اندر موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، لیکن زخم بہت گہرا ہے اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ارمان کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تارا بوجھل قدموں اور مسلسل بہتے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ ICU کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ارمان بیڈ پر آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت لیٹا تھا اور مختلف مشینوں کی مخصوص بیپ کی آوازیں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اس کا وجیح اور پرکشش چہرہ خون کی کمی کی وجہ سے بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ تارا اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کا ٹھنڈا اور بے جان سا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ مجھے معاف کر دیں ارمان، میں بہت بری ہوں۔ میں نے آپ کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں اپنی ضد اور انا میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے آپ کی اتنی سچی اور خاموش محبت نظر ہی نہیں آئی۔ تارا کے گرم آنسو ارمان کے ٹھنڈے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ آپ نے تو ہمیشہ خیال رکھا میرا، اور میں نے بدلے میں آپ کو صرف دکھ اور تانے دیے۔ میں اس گھٹیا نتاشا کی باتوں میں آ گئی جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے لیے اتنی بڑی تکلیف سہ رہے ہیں اور میرے لیے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں۔ پلیز آنکھیں کھولیں ارمان، مجھ سے لڑیں، مجھے ڈانٹیں، مجھے کوئی بھی سزا دے دیں، لیکن یوں چپ چاپ مت لیٹیں۔ میری جان نکل رہی ہے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ تارا روتے ہوئے دیوانہ وار ارمان کے ماتھے اور ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ اسے آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور وہ اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو میری قسم ہے ارمان، آنکھیں کھولیں نا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اب کبھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ بس تارا کا دل دکھ اور پچھتاوے سے کٹا جا رہا تھا۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔
اور وہ بس رو رو کر ارمان کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ ارمان کا ہاتھ اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک اسے ارمان کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ تارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنی بھیگی ہوئی پلکوں سے ارمان کے چہرے کو دیکھا۔ ارمان نے بڑی مشکل سے اپنی بھاری ہوتی پلکیں کھولیں اور دھندلی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی روتی ہوئی تارا کو دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور آنکھیں سوج گئی تھیں۔ رو رو کر میری جان نکالو گی کیا؟ ارمان کے خشک لبوں سے ایک انتہائی دھیمی اور کمزور سی آواز نکلی۔ اس میں اب بھی وہی پرانی شرارت اور محبت چھپی تھی۔ تارا کے لیے یہ آواز کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ وہ بے اختیار ہچکیاں لیتے ہوئے ارمان کے سینے سے لگ گئی۔ اسے اس بات کا بھی ہوش نہیں رہا کہ ارمان کو زخم آیا ہوا ہے۔ وہ بس اس کے کاندھے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ارمان، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، میں ہار گئی ہوں۔ اپنی ضد سے، اپنے غرور سے میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے، لیکن آپ نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ تارا روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، جیسے اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہو۔ ارمان نے تکلیف کے باوجود اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر تارا کے بالوں میں پھیرا اور بہت نرمی سے اسے تھوڑا سا خود سے دور کر کے اس کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ پاگل لڑکے، تم ہار کر بھی جیت گئی ہو اور میں جیت کر بھی تمہارا قیدی بن گیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک۔ ارمان نے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ارمان؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کس کے سہارے جیتی؟ مجھے تو آپ کے بغیر جینا بھی نہیں آتا۔ تارا نے روحانسی آواز میں شکایت کی تو ارمان مسکرایا اور اس کی آنکھوں کی گہرائی سے دیکھتے ہوئے ایک انتہائی پرسکون اور محبت بھرے لہجے میں بولا، ایک خانزادہ جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنی جان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری جان ہو تارا، اور اپنی جان کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ تارا نے یہ سنا تو اس کا دل محبت کے ایک انوکھے جذبے سے سرشار ہو گیا۔ اس نے جھک کر ارمان کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، اور یہ ان کا پہلا سچا اور محبت بھرا لمس تھا جس نے ان کے درمیان موجود ہر غلط فہمی کی دیوار کو گرا دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ارمان کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اسپتال سے واپس آ کر تارا کا روپ ہی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ انا پرست اور ضدی تارا نہیں رہی تھی، بلکہ ارمان کی ایک فرما بردار اور محبت کرنے والی بیوی بن چکی تھی، جسے صرف اپنے شوہر کی عزت اور اس کی خوشی کی غرض تھی۔ تارا ارمان کو بڑی احتیاط سے سہارا دے کر حویلی لے کر آئی تھی۔ حلیمہ بھی نے رو رو کر ارمان کی بلائیں لیں اور صدقہ اتارا۔ تارا نے ارمان کو اس کے کمرے میں آرام سے لٹایا اور اس کے اوپر کمبل دیا۔ آپ آرام کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ تارا کے لہجے میں اب ایک عجیب سی سنجیدگی اور روب تھا جو ارمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی لاؤنج میں آئی جہاں نتاشا بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھی سیب کھا رہی تھی، ڈرامائی انداز میں پریشانی کا دکھاوا کر رہی تھی۔ تارا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ارمان بھائی کو کیا ہوا ہے؟ حلیمہ بھی بتا رہی تھی کہ ان پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ نتاشا نے اٹھ کر تارا کے پاس آتے ہوئے جھوٹی ہمدردی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ نتاشا کوئی اور لفظ بولتی، تارا نے اپنا ہاتھ پوری قوت سے ہوا میں بلند کیا اور ایک زوردار تھپڑ نتاشا کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ نتاشا کا توازن بگڑا اور وہ زمین پر گرتے گرتے بچی۔ تارا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نتاشا نے اپنا گال سہلاتے ہوئے غصے اور حیرت سے چلائی۔ تارا کی آنکھوں میں غضبناک شعلے بھڑک رہے تھے۔ بدتمیزی تو تم نے کی ہے نتاشا، تم جیسی آستین کے سانپ کو میں نے اپنی بہن سمجھا اور تم میرے ہی گھر کو آگ لگانے پر تلی ہوئی تھی۔ تارا نے اپنا فون نکالا اور وہ وائس نوٹ فل والیوم پر پلے کر دیا جس میں نتاشا ان گنڈوں کو تارا کو گھیرنے کے آرڈر دے رہی تھی۔ نتاشا وہ آواز سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ فضا میں اڑ گیا اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ تارا نے آگے بڑھ کر نتاشا کو بازو سے سختی سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم نے سوچا تھا کہ تم میری اور ارمان کی زندگی میں زہر گھول کر خود اس حویلی پر راج کرو گی؟ تم نے میرے معصوم ہونے کا فائدہ اٹھایا اور مجھے میرے ہی شوہر کے خلاف بھڑکاتی رہی۔ ارمان کو تمہاری یہ حرکت کا پتا تھا، اس نے تمہارے خلاف سارے ثبوت جمع کر رکھے تھے، لیکن وہ میری وجہ سے چپ تھا کہ مجھے دکھ نہ ہو، اور تم نے مجھے غنڈوں کے حوالے کر دیا تاکہ میری عزت اچھلے اور ارمان مجھے چھوڑ دے۔ نتاشا روتے ہوئے سارا کے پاؤں میں گرنے لگی۔ تارا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے حسد میں آ کر یہ سب کیا، مجھے ارمان بھائی کی دولت اور ان کی شخصیت نے اندھا کر دیا تھا۔ تارا نے حقارت سے اسے پیچھے دھکیلا۔
تمہاری معافی کی کوئی جگہ نہیں ہے اس گھر میں اور نہ ہی میری زندگی میں۔ تارا نے حویلی کے گارڈ کو بآواز بلند بلایا، اس لڑکی کا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکو اور اسے ابھی اسی وقت دھکے مار کر حویلی سے باہر نکال دو، اور خبردار جو آج کے بعد اس نے حویلی کے دروازے پر قدم بھی رکھا۔ گارڈ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور نتاشا کو سامان سمیت حویلی سے ذلیل کر کے باہر نکال دیا۔ تارا نے ایک گہرا سانس لیا، محسوس کیا جیسے اس کے گھر کی ہواؤں سے ساری غلاظت اور زہر پاک ہو گیا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس ارمان کے کمرے کی طرف چل پڑی جو اب اس کی زندگی کا مرکز اور محور بن چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بالکل پرسکون ہو گئے۔ چند ہفتوں کے بعد ارمان مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور حویلی میں پھر سے خوشیوں اور قہقہوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ تارا اور ارمان کے درمیان اب کوئی ضد، انا اور کوئی بھی فاصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی گہری محبت پروان چڑھ چکی تھی جس نے انہیں ایک دوسرے کے دلوں کا مکمل حکمران بنا دیا۔ ان کی کیمسٹری جو پہلے نوک جھوک تک محدود تھی اب وہ شوق اور رومانوی شرارتوں میں بدل چکی تھی۔ تارا ارمان کا حد سے زیادہ خیال رکھتی اور ارمان اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پلک جھپکتے پوری کر دیتا۔ ایک خوبصورت اور ٹھنڈی رات تھی، حویلی کی چھت پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ماحول کو اور بھی محبت سے بھرپور بنا رہے تھے۔ ارمان حویلی کی چھت پر بنی گرل کے پاس کھڑا آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بلیک ٹراؤزر اور گرے ٹی شرٹ میں انتہائی پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تارا 2 گرم کافی کے مگ لیے چھت پر آئی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے کھلے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کافی لیجیے مسٹر خانزادہ۔ تارا نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا مگ ارمان کی طرف بڑھایا۔ ارمان نے مگ پکڑنے کے بجائے تارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک ہلکے سے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تارا کے ہاتھ سے کافی کا مگ گرتے گرتے بچا اور وہ ارمان کے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ کیا کر رہے ہیں ارمان؟ کافی گر جاتی۔ تارا نے شرما کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، گرنے دو کافی کو، میری بیوی میرے سامنے کھڑی ہے اور میں کافی کو دیکھوں؟ یہ تو میرے عشق کی توہین ہے۔ ارمان نے بڑی ہی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹتے ہوئے اسے مزید اپنا قریب کیا۔ تارا کا دل ارمان کی قربت اور اس کے دھڑکتے دل کی آواز سن کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ آپ بہت شرارتی ہو گئے ہیں ارمان، مجھے چھوڑے، حلیمہ بھی آ جائیں گی اوپر۔ ارمان نے ایک شاندار قہقہ لگایا اور تارا کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حلیمہ بھی کو میں نے کہہ دیا ہے ہماری چھت پر آنے کا راستہ بند کر دیں، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ارمان کی گہری سی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک تھی۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ تارا کے کان کے قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، کیا میڈم اب بھی اس لفنگے کے کالے کارنامے جان کر شادی توڑنا چاہتی ہیں؟ تارا نے یہ سنا تو اس کا چہرہ شرم سے مکمل طور پر سرخ ہو گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ پہلی بار ارمان سے لان میں ملی تھی اور اسے باڈی گارڈ سمجھ کر رشوت دے رہی تھی کہ وہ ارمان کے خلاف کوئی ثبوت لا کر دے۔ وہ کتنی پاگل تھی جو اتنے ہیرے جیسے انسان کو کھونا چاہتی تھی۔ تارا نے مسکرا کر ارمان کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف ارمان کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازو ارمان کے گردن کے گرد لپیٹ دی اور شرما کر اپنا سر اس کے چوڑے کاندھے پہ رکھ دیا۔ نہیں میڈم، اب اس باڈی گارڈ کی ساری زندگی کے لیے قیدی بننا چاہتی ہیں، تارا نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور ارمان کا ایک زوردار اور دلکش قہقہا رات کی خاموشی میں گونج اٹھا۔ اس نے تارا کو اپنے مضبوط حصار میں سختی سے جکڑ لیا اور ارمان پر چمکتے ستارے ان کی اس خوبصورت اور لازوال محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ ان کی ہنسی اور محبت کی ان گونجتی ہوئی آوازوں کے ساتھ ان کی زندگی کا یہ خوبصورت سفر ایک نئے اور میٹھے موڑ پر پہنچ کر اپنے شاندار انجام کو پہنچ گیا تھا۔